کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا. تو وقت سے پہلے اگر ہم اس چیز کو کنٹرول کر لیں تو بہت زیادہ بہتری آئے گی. بیسکلی یلو جرنلزم یہ ہے کہ آپ ایک مائک اٹھائیں, کیمرہ اٹھائیں اور آپ کسی کے ابھی ذاتیات پہ گفتگو کرنا شروع کر دیں. تو سگنلز بند کر دیتے ہیں اور سوشل میڈیا, تو جرنلزم بھی آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ہی چل رہی ہے. لوگ السلام علیکم ایوری ون, اٹس می اکبر اینڈ ویلکم ٹو دا مائی پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہے ہادی حسن, جو کہ ایک جرنلسٹ ہے اور سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے. آج ان سے ہم بات کریں گے جرنلزم کے بارے میں, اور یہ جرنلزم میں ان کی بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے, تو اس کے بعد بات کریں گے کہ پازیٹیو جرنلزم کس طرح ہوتی ہے, اور پاکستان میں آج کل جو جرنلزم ہے, جو جرنلسٹ آج کل پاکستان میں رہ رہے ہیں, اور جو جرنلزم ہو رہی ہے, کیا وہ پازیٹیو جرنلزم ہو رہی ہے یا نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آپ ذرا اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں, اپنی انٹروڈکشن کرائیں تھوڑا, کہ کیسے جرنلزم میں آئے اور کیا کیا کر رہے ہیں آج کل. میں کیونکہ سیاست کو دیکھتا ہوں اور میں انٹرنیشنل افیئرس کو ابھی ریسنٹلی میں انٹرنیشنل افیئرس جتنے بھی نیوز افیئرس ہیں ان کے اوپر مانیٹرنگ کر رہا ہوں, ان کو دیکھ رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحافت ایک بہت ذمہ داری ہے, کیونکہ آپ اگر کوئی غلط چیز لکھیں گے, جو نیگیٹو چیز لکھیں گے, اس سے نیگیٹیوٹی کریٹ ہوگی, ظاہر ہے پھر اس سے پینک کریٹ ہوگا, اس میں ملک میں انفلیشن آئے گا, ملک میں بہت زیادہ بدگمانی آئے گی. تو وہ پھر یہ ایک یلو جرنلزم کی طرف چلا جائے گا. اگر آپ نے وائٹ جرنلزم, پازیٹیو جرنلزم, جرنلزم 1 کی طرف آنا ہے تو آپ کو ایک مثبت کردار ادا کرنا ہوگا. اپنے سب سے پہلے اپنے ملک کا مفاد دیکھنا ہوگا, اپنے ملک کی سلامتی, اپنے ملک کی بقا کو دیکھنا ہوگا, اور اپنے جو اپنا پیشہ ور آپ کا جو فروٹفل اسکلز ہیں اس پہ پھر آپ کو کام کرنا ہوگا. آپ نے ابھی بات کی یلو جرنلزم کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یلو جرنلزم کیا ہے, اور آج کل جو پاکستان میں سوشل میڈیا میں اب ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں, جو نیوز پھیل جاتی ہے اس میں کوئی صداقت بھی نہیں ہوتی, تو یلو جرنلزم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, یہ کیسے پھیلتا ہے اور کیا چیز ہے. دیکھیں, یلو جرنلزم میں نے آپ کو ذکر کیا, بہت اچھا اہم سوال آپ نے کیا. آج کل بہت زیادہ کامن ہو چکی ہے یلو جرنلزم. بیسکلی یلو جرنلزم یہ ہے کہ آپ ایک مائک اٹھائیں, کیمرہ اٹھائیں اور آپ کسی کے ابھی ذاتیات پہ گفتگو کرنا شروع کر دیں, کسی کی بھی ان ریلیونٹ چیز کو آپ ہائی لائٹ کریں, ڈفرینٹ قسم کے پروپیگنڈے بنانا شروع کر دیں, جبکہ آپ صحافی نہیں ہیں. آپ صحافی صرف ایک آپ پریس کا کارڈ بنانے سے صحافی نہیں بن جاتا. صحافی بننے کے لیے آپ کو بہت زیادہ اپنے نالج میں اضافہ کرنا کی ضرورت ہوتی ہے, جنرل نالج کو انکریز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو باقاعدہ طور پہ اگر آپ پڑھ کے آئیں گے, ٹریننگ لے کے آئیں گے, جرنلزم کو سمجھ کے آئیں گے, پھر آپ اسٹوڈیو میں بیٹھیں گے اور مائک کو اٹھائیں گے اور قلم کو اٹھائیں گے اور لکھیں گے, تو وہ ایک ہوگا مثبت کردار, مثبت جرنلزم ہوگی, پازیٹیو جرنلزم ہوگی اور ایکچوئل جرنلزم ہوگی. اگر آپ مائک اٹھاتے ہیں اور ایک گلی محلوں میں نکل جاتے ہیں لوگوں کی رائے پوچھنے سے, تو وہ صحافت نہیں ہے. رائے پوچھنا صحافت نہیں ہے, اور رائے دینا صحافت نہیں ہے. صحافت یہ دیکھیں, اگر آپ کوئی خدا نہ خواستہ, جو کہ آج کل ہو رہا ہے, ڈفرینٹ پروپوگنڈیز ہو رہے ہیں, ڈفرینٹ اپنے نیوز پیپرز کو فل کرنے کے لیے مختلف نیوز اس میں چھاپ دی جاتی ہیں جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہ بیسکلی یلو جرنلزم نہیں کنسیڈر کیا جاتا ہے نا اس کو, اور یہ بہت کامن ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ رومرز کریٹ ہوتے ہیں, بہت زیادہ کہنے کے سنی سنائی باتیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں منظر عام پہ. اور ہم بدقسمتی سے بحیثیت ایک قوم, ہم لوگ اتنی زحمت نہیں کرتے کہ ہم چیزوں کے اوپر ریسرچ کریں, ہم ذرا خود بھی جانچ پڑتال کر لیں. ہم خود بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کو اپنے علاقے کے MNA کا نہیں پتا ہوتا, ٹھیک ہے. اور تو یہ آپ ہمیں ایٹ لیسٹ ہمیں اپنی سیاست بری چیز نہیں ہے, سیاست پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے. ہمیں دیکھیں, آج کل تو جدید دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے. آج کل تو ہر ایک کے پاس سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم موجود ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم تصدیق کریں. ہم ایک چیز ویڈیو دیکھ کے, اگر آپ نے چلتے ہوئے راہ میں اگر کوئی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی اور اس پہ ایک آپ نے نیوز لکھ دی, اور لکیر کے فقیر ہم بن جاتے ہیں, ہم اسی کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ ایسا ہو گیا, نیگیٹیوٹی کو پھیلانے میں. نیگیٹیوٹی, جرنلزم میں نیگیٹیوٹی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. جرنلزم بیسکلی کڑوا سچ کا نام ہے, ٹھیک ہے, جس کو بیان کرنے سے مقاصد آتے ہیں, نتائج آتے ہیں.
تو اگر ہم مثبت کردار نہیں ادا کریں گے اور ہم اسی طرح جرنلزم کا جو شعبہ ہے جو کہ ایک بہت ذمہ داری کا شعبہ ہے، میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں، اور بہت ایک میں سمجھتا ہوں ایک بہت زبردست قسم کا فیلڈ ہے، ایک بہت زبردست قسم کا ایک پیشن ہے، لیکن اس کو جو بدنام کیا جا رہا ہے وہ ایسے لوگ، ایسے حضرات کر رہے ہیں کہ جن کو نالج نہیں ہے، ذرا پتہ نہیں ہے، جنہوں نے انٹر کی تعلیم نہیں حاصل کی، میٹرک نہیں کیا، اور وہ صحافی بن کے آ جاتے ہیں میدان میں. ایسا ہرگز نہیں ہے. صحافی جو ہوتے ہیں یہ ایک بہت اہم اور بہت ایک امپورٹنٹ حیثیت رکھتے ہیں ملک کی مفاد کے لیے، ملک کے ترقی کے راہ میں. تو ان کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے ہمیں. جیسے کہ ابھی اگر بات کریں کہ اگر میں ہوں تو میں نے جرنلزم کی ہے، یونیورسٹی سے 4 سال پڑھی ہے، ڈگری کی ہے، انٹرنشپس کی ہے، اس طرح بہت سی. تو اب میں اگر آیا ہوں تو یہاں پہ بات کر رہا ہوں تو میرے پاس ایک ڈگری ہے، ایک گریجویشن کی ہے میں نے. لیکن آج کل ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی گریجویشن نہیں کی، ان کو جرنلزم کا اتا پتہ نہیں ہوتا، ایتھکس کا پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی آ جاتے ہیں جرنلزم مائک اٹھائے ہوئے، اور جن کی وجہ سے یہی خبریں یا غلط نیوز جو ہے جس کو جھوٹ کہتے ہیں، یلو جرنلزم، وہ ان کی وجہ سے زیادہ پھیل رہے ہیں اور جرنلزم کا نام خراب ہو رہا ہے ان کی وجہ سے. تو ان کے روک تھام کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ کون آگے آئے گا اور یہ چیز ختم کرنی چاہیے؟ دیکھیں، اس کے لیے ہمارا بہت اچھا ایک پلیٹ فارم آلریڈی بنا ہوا ہے، نیشنل پریس کلب ہے. پھر اس کے علاوہ ہماری، آپ کو پتہ ہے کہ جرنلزم کی ایک یونین ہے جس میں تمام صحافی سینئر جونیئر سب ایک متحد ہیں ایک پلیٹ فارم پہ. تو اس میں بالکل یہ حکومتی سطح پہ تو میں سمجھتا ہوں بعد میں جانی چاہیے بات. پہلے ہمیں خود ہی، کیونکہ ہمارے ایسے ادارے اپنے بنے ہوئے ہیں، صحافی یونینز بنی ہیں ڈفرینٹ، کراچی کی الگ ہیں، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی کی ہمارے. تو اس میں ہمیں چاہیے کہ جو یلو جرنلزم کو فروغ دے رہے ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، ان کو منظر عام پہ لائے جائیں، ان کو بتایا جائے. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں ہمیں تھوڑا اور مثبت کردار ادا یہ کریں ہم کہ ان کو پڑھائیں لکھائیں. ان کو اگر شوق ہے جرنلزم کا تو باقاعدہ ان کی ہمارے ایسے کئی این جی اوز، ویلفیئر ادارے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں لکھنے پڑھنے کا اور ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں. تو باقاعدہ ان کو اس چیز کی رہنمائی کی جائے، ان کے لیے دروازے کھولے جائیں تعلیمی اداروں کے، تاکہ وہ اپنے اس شوق کو پورا کر سکے. لیکن اس میں یلو جرنلزم کو روکنا یہ ہماری اپنی تمام صحافی برادری کی ذمہ داری ہے، جو کہ آفیشیل ویئرز ہیں، جو کہ آفیشیل نمائندے ہیں ڈفرینٹ میڈیا چینلز کے. ان کی یہ ذمہ داری میں عائد ہوتا ہے. اور جتنے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، جنرل سیکرٹریز ہیں یونین فیڈریشن جرنلسٹ کے، ان کو چاہیے کہ یہ اس پہ عمل درآمد کریں. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اب انیشیٹ لینا چاہیے، کیونکہ جتنا یلو جرنلزم پروموٹ ہو رہی ہے، اگر یہ تو ہمارے مد مقابل آ کے کھڑی ہوگی تو یہ پھر اس ٹائم کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا. تو وقت سے پہلے اگر ہم اس چیز کو کنٹرول کر لیں تو بہت زیادہ بہتری آئے گی، اور اس سے نا ملک میں بھی بہتری آئے گی. اب وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک میں کیسے بہتری آئے گی؟ ملک میں اس طرح بہتری آئے گی کہ ویلڈ خبریں، ویلڈ نیوز جو ہے نا وہ منظر عام پہ آئے گی. اور سوشل میڈیا کا ایک تو بہت زیادہ جہاں پازیٹیو استعمال ہو رہا ہے وہاں بہت زیادہ نیگیٹو استعمال ہو رہا ہے. یہ آج کل ہر ایک کو بات پتہ ہے. ہمیں اس چیز پہ بڑا فوکس کرنا چاہیے. ڈفرینٹ میڈیا چینل بنے ہوئے ہیں فیس بک پہ، اور ٹھیک ہے آپ بنائیں، آپ اپنا شوق پورا کریں، لیکن اس میں مثبت کردار ادا کریں. جو ریئلٹی ہے وہ چیز اس پہ بیان کی جائے. اور ہمیں بس کچھ اس چیز کے بھی ریسٹرکشنز، آپ کو پتہ ہے کہ صحافیوں پہ بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. بظاہر دیکھنے کو لگتا ہے کہ صحافی ہے بہت اپنے پیشن کو بہت انجوائے کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ انجوائے کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بعض دفعہ حالات و واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ صحافی کی لائف سیف نہیں ہے. اس ہمارے معاشرے میں صحافی سیکیور نہیں ہے، اپنے آپ کو سمجھتا. تو ہمیں بہت سی کام کرنے کی ضرورت ہے اپنے جرنلزم کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے صحافتی میڈیا سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں، جس میں صحافیوں کے تحفظات ہیں، جس میں یلو جرنلزم کا خاتمہ ہے، جس میں صحافیوں کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے، صحافیوں کی بہت سے ایشوز ہیں جن پہ کام کرنے کی میں سمجھتا ہوں بہت ضرورت ہے. اچھا، جیسے آپ نے بات کی کہ پاکستان میں جو ہے آج کل صحافی جو ہے سیف نہیں ہے، وہ اس طرح اپنی آزادی رائے کے بارے میں جو ہے وہ بات نہیں کر سکتی کہ اگر وہ کوئی بات کرنا چاہے تو آزادی سے بات نہیں کر سکتی کہ نہیں یہ بات میں کر سکتا ہوں. پہلے وہ سوچیں گے پھر بولیں گے، یا اگر
کچھ بول دیا تو ان کو پھر تھریٹس ہوتے ہیں وہ. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں صحافت چل رہی ہے آج کل، جو جرنلزم ہے، تو کیا وہ آزاد نہیں ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں صحافت مکمل طور پہ آزاد نہیں ہے. آزاد ہے لیکن مکمل طور پہ آزاد نہیں ہے. اگر مکمل طور پہ آزاد ہو تو شاید بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائے. جس طرح ہم اپنی گفتگو کے شروع میں کہہ چکے ہیں، یلو جرنلزم کا ذکر کر چکے ہیں، صحافیوں کے تحفظ کا ذکر کر چکے ہیں. تو یہ شاید میں سمجھتا ہوں خود بخود یہ چیزیں حل ہونا شروع ہو جائیں اگر مکمل آزادی رائے ہمیں دے دی جائے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سب کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ادارے ہیں، ہمارا تقدس ہے، ہمارے ادارے، ہماری اسٹرینتھ ہے ہمارے ادارے. صحافی ایک انسکیور پیشہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے. حق بات کے ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ حق بات کے مخالفت ہر دور میں ہوتی ہے. تو لہٰذا چیزوں کو بہت تحمل کی ضرورت ہے کہ صحافیوں کی رائے کو بہت تحمل سے سنا جائے. ان کی جو رائے ہے، ان کی جو وہ لکھنا چاہ رہے، کم سے کم ان کو اتنی آزادی دی جائے کہ وہ اپنی آزادی سے وہ لکھ سکیں، آزادی سے پڑھ سکیں، آزادی سے بول سکیں. صحافی یہاں صحافیوں کو اس طرح سے تحفظات نہیں دیے جاتے جس طرح سے صحافیوں کو دینے چاہیے. اور دیگر ملکوں میں اگر دیکھا جائے تو صحافیوں کو بہت زیادہ پروٹیکشن دی جاتی ہے، کیونکہ ہم نے ہی پاکستان کا پازیٹیو اور سافٹ امیج شو کرنا ہوتا ہے. اور ہمارے تمام گورنمنٹس جتنی بھی ہماری سیاسی جماعتیں ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں. ہمارے لیے سب، ہم نے تو وہ بات کرنی ہے جو ریالٹی ہے، اور جو حق سچ کی بات ہے وہ ہم نے کرنی ہوتی ہے. تو اس میں یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ آزادی یہ صحافت ہے لیکن مکمل طور پہ نہیں. اچھا، اس میں اگر ہم بات کریں جو پاکستان میں آج کل سیاسی حالات چل رہے ہیں، جو اگر ابھی ریسنٹ واقعات ہم دیکھیں، پی ٹی آئی والے اگر آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں احتجاج کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ ایک ہر جماعت کا، ہر سیاسی جماعت کا جو ہے ایک رائٹ ہے، حق ہے ان کا کہ وہ پرامن احتجاج بھی کر سکتے ہیں، جلسہ بھی کر سکتے ہیں. تو جب وہ اسلام آباد آتے ہیں یا جہاں بھی اب اگر وہ جلسہ کرتے ہیں، ابھی پشاور میں جو امن جرگہ تھا خیر منظور پشتین کی جماعت کا، تو سگنلز بند کر دیتے ہیں. اور سوشل میڈیا، تو جرنلزم بھی آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ہی چل رہی ہے، لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے اور سب کچھ. تو یہ بند کر دینا، کیونکہ سوشل میڈیا یا آپ سگنلز بند کر دیتے ہیں، رابطہ ختم کر دیتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں ایک چیز بتاؤں، سوشل میڈیا بند کرنا بھی مجبوری بن چکا ہے. جس طرح یلو جرنلزم کو ایکسیپٹ کرنا ایک مجبوری بن چکا ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ہم بار بار میں اس چیز پہ فوکس کر رہا ہوں کہ یلو جرنلزم بہت زیادہ انوالو ہو گیا ہے، جس وجہ سے یہ سگنل بھی بند ہوتے ہیں. اس کے پس پردہ اگر دیکھی جائے چیزیں، وہ اسی وجہ سے کہ مثبت کردار ادا نہیں ہوتا. بیچ میں ایسے کئی صحافی بن کے آ جاتے ہیں جو کہ انفیکٹ صحافی نہیں ہیں. وہ پھر ایسی چیزیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی آ کے بیان کرنا شروع کر دیں. تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے صحافت یہ نہیں کہتی کہ آپ بالکل جو ہے اپنا تمیز کا دائرہ، ایتھکس اور یہ ساری چیزیں، ایٹیکیٹس بھول جائیں. ایسا نہیں ہے. صحافت ادب، احترام، ایک ایتھکس اور یہ ساری چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں. تو اب سگنل بند کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنا مجبوری اس لیے بن چکا ہے گورنمنٹ کا. میں جو سمجھتا ہوں بطور صحافی یہ سمجھتا ہوں کہ مجبوری بن چکا ہے حکومت کا، کیونکہ اس سے مزید شاید انتشار جو ہے وہ پیدا ہو. تو اس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ کا یا سیکورٹی اداروں کا بہترین فیصلہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا بند کر دیتے ہیں. آپ کی بات بالکل وجہ ہے. آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ جرنلزم ہو رہی ہے. تمام ایون میڈیا چینلز بھی سب سے پہلے پبلش کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ چیزیں پبلش کرتے ہیں، کیونکہ ایزی ایکسیس ہے آپ کے پاس. تو وہ ظاہر ہے ٹی وی سے زیادہ کلوز آپ کے پاس اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے. لیکن یہ کہ یہ تبھی بہتر ہوگا جب ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی تھوڑا ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. ہماری تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جگہ بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے، ایک جگہ بیٹھ کے مسئلوں کو حل کرنا چاہیے، ایوانوں میں بیٹھ کے مسئلوں کا حل کرنا چاہیے، نہ کہ سڑکوں پہ. کبھی بھی عوام کے مسائل سڑکوں پہ حل نہیں ہو سکتے. عوام کے مسائل ہمیشہ ایوان کے اندر ہی حل ہوئے ہیں اور ہوتے آئیں گے. تو اس چیز کو اگر ہم تھوڑا سا، ہماری سیاسی جماعتیں بھی تھوڑا سا سوچ بچار کریں
شاید میں سمجھتا ہوں یہ سوشل میڈیا اور یہ ساری چیزیں بند نہیں ہوں گی پھر۔ اچھا، اگر اس طرح اگر پھر ہم بات کریں کہ آپ نے ابھی بات کی کہ جو حالات چل رہے ہیں اور اس کے لیے اگر یلو جرنلزم ہے یا جو ولگر چیزیں ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آتی ہے، انتشار پھیلتا ہے اس کی وجہ سے، تو اگر فریڈم آف اسپیچ کی ہم بات کریں تو پھر اس میں یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ مکس کر لیتے ہیں لوگ، ایک فریڈم آف اسپیچ اور ولگیرٹی ان کو مکس کر لیتے ہیں نا، کہ جرنلزم ایک ایتھکس ہوتے ہیں اپنی جرنلزم کے، رولز ہوتے ہیں کہ اس کے اخلاق کے دائرے میں رہ کے بھی جرنلزم کرنی ہے، لیکن آج کل پھر وہی بات ہے کہ مکس کر دیتے ہیں فریڈم آف اسپیچ اور ولگیرٹی کو، تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی منہ پہ آتے ہیں بول دیتے ہیں، جو بھی پھیلا دیتے ہیں جس میں کوئی سچائی نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ ہے، تو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں فریڈم آف اسپیچ ضرور دینی چاہیے صحافیوں کو، لیکن مجبوری بن چکی ہے آج کل کہ فریڈم کا نیگیٹو مطلب لیا جاتا ہے۔ فریڈم آف اسپیچ یہ نہیں ہے کہ آپ جو حدود ایک لمٹ کراس کریں کہ آؤٹ آف بیہیویئر چلے جائیں، آؤٹ آف وے جا کے ٹاکنگ کریں آپ بندوں سے۔ اب ایک خاتون ہے فار ایگزامپل، وہ اگر آپ کو نہیں دینا چاہ رہی انٹرویو، چاہے وہ سیاسی بصیرت رکھتی ہیں، چاہے وہ سماجی بصیرت رکھتی ہیں، چاہے وہ مذہبی بصیرت رکھتی ہیں، لیکن آپ کو نہیں دینا چاہ رہی انٹرویو، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر زبردستی آپ ان کی فوکس کریں، ان کی رائے لینے کی کوشش کریں۔ تہذیب اور ادب، احترام، اس چیز کو مد نظر رکھنا لازم ہے، لیکن فریڈم آف اسپیچ کا نیگیٹو مطلب بہت لیا جاتا ہے۔ مطلب فریڈم آف اسپیچ لوگ کہتے ہیں کہ دی جائے، فریڈم آف اسپیچ حق ہے صحافیوں کا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کراس دا لمٹ باؤنڈری جا کے جو ہے وہ باتیں کریں، لوگوں کی ذاتیات پہ بات شروع ہو جاتی ہے، جو کہ آج کل بہت عام ہو چکی ہے۔ لوگوں کی جو اصل ہم جو حقائق لانا چاہ رہے ہوتے ہیں عوام کے سامنے، اور جو ہم رائے لے کے آنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس پہ ہم فوکس بعض دفعہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم فوکس ذاتیات اس کی نجی لائف پہ، اس کی ذاتی زندگی پہ ہم جو ہے نا وہ اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی سیاسی جو سیاسی ہمارے پولیٹیشینز ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، وہ بھی آج کل یہی اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیز میں شامل حال ہیں کہ ایک دوسرے کی ذاتیات پہ جو ہے نا وہ گفتگو زیادہ کی جا رہی ہے۔ جو ایکچول چیزیں ہیں، جو جن کی وجہ سے مسائل ہیں یا جو مسائل کا حل ہے، اس پہ میرج ڈی میرج پہ بات نہیں ہو رہی، زیادہ تر ذاتیات پہ بات ہو رہی ہے۔ اور اگر کوئی اس چیز سے روکنے کا کہے، کوئی پابندی کا کہے، کوئی ریسٹرکشن لگائی جائے، تو کہتے ہیں یہ فریڈم آف اسپیچ ہمیں نہیں دی جا رہی۔ فریڈم آف اسپیچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل آزاد ہیں، آپ خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ مس بیہیو کرنا شروع کر دیں، تو وہ کسی کو ربش لینگویج سے بات کرنی شروع کر دیں، تو ایسا یہ فریڈم آف اسپیچ میں سمجھتا ہوں نہیں آتی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اب بہت زیادہ دیکھیں معاشرہ ترقی کر گیا ہے، ٹیکنالوجی بہت زیادہ امپروو ہو گئی ہے، تو اب ہمیں چاہیے کہ اب ہمیں بطور قوم ایک مثبت چیزیں لے کے چلنی چاہیے، اور بہت پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے، اور چیزوں کو بہت زیادہ جو ہے نا ایک سیٹل کر کے لے کے چلنا چاہیے چیزوں کو، کیونکہ اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ جو ہے وہ جلد سے جلوس کھیلیں۔ اب چیزیں بہت زیادہ سویلائزڈ ہو گئی ہیں، تو چیزوں کو بہت مینٹین کر کے چلنا چاہیے۔ جیسے کہ بات ہو رہی تھی فریڈم آف اسپیچ کی اور یلو جرنلزم، تو اس سے ریلیٹڈ اگر میں یہ کوشچن کروں کہ اگر آج کل جو ہر کوئی سوشل میڈیا میں آ رہے جرنلزم کر رہے، جرنلزم کے نام پہ سوشل میڈیا پہ آ کے کچھ بھی بول دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تو جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں جرنلزم میں، پریس کلب کی اور اس طرح بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں اس کے لیے کوئی آگے بڑھنا چاہیے، ان کو کوئی قدم اٹھانا چاہیے کہ اس طرح کوئی سیشنز وغیرہ رکھے، کوئی اویئرنیس سیشنز ہونا، جس میں ان کو یہ بتانا چاہیے، اویئر کرنا چاہیے کہ جو جرنلزم ہے وہ یہ چیز جو ہے یہ جرنلزم جس کو یہ سمجھتے ہیں وہ جرنلزم نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یا ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی سیشنز کرے یا لوگوں کو آگاہ کرے اس چیز سے؟ دیکھیں میں بالکل آپ نے اچھی بات کی، اس میں اویئرنیس سیشن سے پہلے میں سمجھتا ہوں ایک کیمپین چلا دیں یلو جرنلزم کی، کیونکہ ہمارے جو فیڈرل یونین جرنلسٹ کی ہے، جو پورے پاکستان میں یونین ہے ہماری صحافیوں کی،
تو اگر ہم خالی اس کی ایک کمپین چلا دیں کہ یلو جرنلزم کو ختم کیا جائے تو بہت زیادہ افیکٹ ہوگا بالکل. اور اس میں ایسا نہیں کہ پابندی ہے، کسی چیز کی بھی پابندی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے خود کے یہ بنائی ہوئی یونین ہے اور ماشاءاللہ ایک اسٹرانگ یونین ہے، مانی جانی جاتی ہے پورے آل اوور دی ورلڈ. تو اس میں یہ ہے کہ بالکل ایسی کمپین چلانی چاہیے اور اس کا انیشیٹ لینا چاہیے. اور اس پہ کیونکہ اس پہ ورکنگ ہو نہیں رہی اس طرف، کیونکہ صحافی کا پورا دن آپ کو پتہ ہے بہت مصروف گزرتا ہے. اگر آپ جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو آپ کو جانے کا ٹائم بھی نہیں پتا ہوتا اور آنے کا بھی ٹائم نہیں پتا ہوتا، کیونکہ سم ٹائمز رات کو کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے جو صحافی نے کور کرنا ہوتا ہے جو جا کے. تو وہ ہماری روٹین اگر دیکھی جائے تمام صحافیوں کی تو وہ ایک کوئی فکس روٹین نہیں ہے، وہ بہت زیادہ مصروفیت کے ٹائم گزرتے ہیں. کوئی ورکنگ یہ نہیں ہے کہ 8 آورس کی ڈیوٹی ہے، آپ کو پتہ ہے سم ٹائم 24 آورس کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے، 45 آورس کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. اس میں یہ کہ لیکن یہ کہ ہماری ظاہر ایک یونین بنی ہے، پریس کلب ہے اور ہماری اس طرح، تو اس میں کمپین چلا دی جائے. صرف میں سمجھتا ہوں اویئرنیس مہم یا سیشن کی بجائے ایک کمپین چلا دیں پورے پاکستان میں، یلو جرنلزم کا خاتمہ کیا جائے یا جو بھی بہتر ان کا نام لگتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوگا، اس سے بہت زیادہ جو نام نہاد صحافی بنے ہوئے ہیں جو کہ انفیکٹ صحافی ہیں نہیں لیکن مائک پکڑ کے موبائل کیمرے کے ساتھ آ جاتے ہیں، ان کو میں سمجھتا ہوں ان کا جو ان کے اوپر ریسٹرکشنز ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ لگ سکیں گی اور بہت ایزیلی ایکسپوز ہو سکیں گے، کیونکہ ایک خوف بیٹھ جائے گا کہ ایک کمپین شروع ہو گئی ہے اور اس چیز میں دیکھا جا رہا ہے کہ بھائی آیا یہ صحافی ہے یا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جب شروع ہو جائیں گی تو اس کے لیے میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات تمام اپنے میڈیا کے دوستوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ اس مہم کو جلد از جلد شروع کیا جائے تاکہ یہ کہ جو صحافیوں کا مثبت کردار ہے وہ سامنے آ سکے اور جو یلو جرنلزم ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. اگر جرنلزم کی بات کریں، جرنلسٹ ہم بات کریں یہاں پہ آج کل بہت سے جرنلسٹ ہیں پاکستان میں. تو جرنلزم ایک ایسا پیشہ ہے، ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جرنلسٹ کو ہمیشہ نیوٹرل ہونا چاہیے. لیکن آج کل اگر ہم دیکھیں تو ایسے بہت سے جرنلسٹ ہیں جو ایک پارٹی کے ساتھ ان کا وہ جو ہے ایک پارٹی کی جرنلسٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک پارٹی کے. تو کچھ جرنلسٹ ایک پارٹی کے ہوں گے، کچھ جرنلسٹ دوسرے پارٹی کے، وہ ایک پارٹی کے اوپر بات کریں گے، دوسرے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جرنلسٹ نیوٹرل ہونا چاہیے؟ تو آج کل جو یہ جرنلزم ہو رہی ہے اور یہ جرنلسٹ آج کل پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو یہ کیوں ہو رہے ہیں اور کیا فائدہ ہے ان کو، کیوں یہ جرنلزم کر رہے ہیں آج کل؟ اچھا، میں آپ کو یہاں ایک چیز بتاتا چلوں، یہ اب آج نہیں ہو رہی ہے، اب نہیں ہو رہی ہے یہ والی صحافت، یہ شروع سے ہوتی آ رہی ہے اور یہ بہت بہت زیادہ جو ہے نا یہ اس کے سنگین نتائج ہم نے بھگتے بھی ہیں اور بھگت بھی رہے ہیں. یہ ہمیں بہت زیادہ چینج کی ضرورت ہے. ہمیں خود از خود مجھے آپ کو ہم سب صحافیوں کو اس چیز کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے کہ ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، جو بات ہم بظاہر تو کیمرے کے آگے بیٹھ کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے یا فیلڈ میں جا کے شو یہ کراتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، لیکن انفیکٹ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نیوٹرل نہیں ہیں. عوام بھی سمجھتی ہے چیزیں، تو عوام کو پتہ ہے کہ کون سا صحافی کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے صحافت کے میں سمجھتا ہوں صحافت کا جو امیج ہے وہ خراب ہو رہا ہے. سیاست کا صحافت کا جو امیج ہے وہ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے اس طرح کی ایلیمنٹ ہونے سے، اور یہ بہت کامن چیز ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم سب انوالو ہیں. ہمیں چاہیے کہ بطور صحافی بالکل نیوٹرل رہیں اور جو حق سچ بات ہے، جو ریئلٹی پہ بات ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹی گراس روٹ لیول پہ بات ہے، جو ریئلٹی پہ بات ہے وہ بات کی جائے. ٹھیک ہے، جو بالکل انفیکٹ ایگزسٹ کرتی ہے بات. تو سیاسی جماعت سے وابستگی، ٹھیک ہے، ووٹ دینا آپ کا رائٹ ہے، ظاہر صحافی بھی پاکستانی ہے، صحافی کا بھی رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی اپنی من پسند سیاسی جماعت کو ضرور ووٹ کاسٹ کرے، اس پہ کوئی پابندی نہیں. لیکن آپ اس کو پروموٹ کرنا، اپنی کسی بھی سیاسی جماعت کو لے کے پروموٹ کرنا، ان کے جو ڈی میرٹس ہیں، ان کی جو کچھ غلط اقدام ہیں اس کو بھی پازیٹیو بنا کے پیش کرنا، تو یہ تو پھر آپ اپنی جاب کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، اپنی جرنلزم کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. تو اس کا تو میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں. اور اس میں ہم سب کو جو ہے نا اپنی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی جو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا باتیں تو بہت ہو گئی، لیکن میں ابھی آخری کویشچن کروں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ ہیں جو انٹرسٹڈ ہے کہ ہم نے جرنلزم کرنی ہے یا جو جرنلزم ابھی کر رہے ہیں،
تو آپ ان کو کیا ایڈوائس دیں گے، کیا مشورہ دیں گے کہ وہ جرنلزم فیلڈ میں آئیں یا نہ آئیں؟ کیونکہ آج کل جرنلزم میں یہ تو بہت زیادہ اسٹرکٹنیس، وہ جو کہتے ہیں ان پہ پابندیاں بھی بہت زیادہ آ گئی ہے، آزادی رائے کے بارے میں بات بھی زیادہ نہیں کر سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جرنلزم جو ہے وہ ٹف فیلڈ ہے یا نہیں؟ لوگوں کو آنا چاہیے، ایک اسکوپ بھی ہے اور ان کو فائدہ بھی بہت زیادہ ہوگا. دیکھیں میں اس میں بتاؤں، ہم ویلکم کرتے ہیں جو بھی اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، اس کو تہہ دل سے ویلکم کرتے ہیں. اور ہمیں کوئی بھی سینئر صحافی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے جونیئر صحافی کو ضرور اس کو گائیڈ لائن، پراپر گائیڈ لائن دی جائے، پازیٹیو چیزیں بتائی جائیں. اور جہاں تک بات ہے کہ صحافت آسان ہے یا مشکل ہے، صحافت مشکل رہی ہے ہمیشہ سے. ٹھیک ہے، صحافت آسان نہیں ہے، کیونکہ کڑوا سچ بولنا اور حق سچ کی بات کرنا یہ ہمیشہ سے دور رہا ہے. یہ شروع سے جب سے میں سمجھتا ہوں، اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، جب سے دنیا بنی تب سے لے کے ابھی تک حق سچ کی بات کرنے میں برکت ضرور ہے، لیکن ظاہر ہے ایک اس میں ٹف چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بھارت مشکلات سے ڈر کے صحافت میں نہ آنا، یہ میں سمجھتا ہوں کوئی اچھی بات نہیں ہے. مشکلات ہر فیلڈ میں، آپ کسی بھی کوئی بھی مشکل وہی چیز ہے کہ جب تک آپ نے کی نہیں ہے، جب آپ نے کر لی، سیکھ لی، تو آپ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں رہی. ٹھیک ہے، کوئی بھی بندہ سیکھا سکھایا دنیا میں نہیں آتا. جب بھی کوئی آتا ہے تو ظاہر ہے اس نے سیکھنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے. اور میں نئے آنے والے جتنے بھی ینگسٹر ہے یا جو بھی صحافت میں آنا چاہتے ہیں، تو ان کو میں ضرور کہوں گا کہ صحافت میں آئیں. اور لیکن آپ صحافت کو پڑھ کے آئیں، صحافت اسٹڈی کر کے آئیں، اپنی ڈگریز مکمل کر کے آئیں، اپنی ایجوکیشن مکمل کر کے آئیں. صحافت کے جتنے کورسز ہیں، جتنی ڈگریز ہیں، وہ کمپلیٹ کر کے، سیکھ کے، سمجھ کے آئیں. یقیناً آپ جب پڑھ لکھ کے آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کو مزید فروغ ملے گا، صحافت مزید انکریز ہوگی، صحافت میں مزید پازیٹیوٹی آئے گی. اور بالکل صحافت میں آنا چاہیے. اور پاکستان کی صحافت بہت اچھی ہے. اسکوپ کی جہاں تک آپ نے بات کی، اسکوپ دیکھیں اوور آل جاب کی کنڈیشن سب کے سامنے ہے. اب اس پہ مزید کیا بات کی جائے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ پاکستان کے حالات اچھے سے اچھے اور بہتر سے بہتر ہوں، انشاءاللہ ضرور ہوں گے. لیکن یہ کہ فی الحال ظاہر ہے کہ صحافت میں جب کوئی آتا ہے تو اس کو اس حساب سے اس کی جو سیلری کہہ لیں یا جو اس کا رائٹ بنتا ہے، وہ اتنی نہیں دی جاتی. صحافت میں نہیں، ہر کارپوریٹ سیکٹر، ہر پرائیویٹ سرکاری محکموں میں اس طرح سے سیلریز نہیں ہے. ظاہر ہے کیونکہ اس کے لیے ہماری جو اکانومی ہے اس کا گروتھ کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے ملک سے انفلیشن ختم ہونی چاہیے، ہمارے ملک میں پیس ہونا چاہیے، ٹریڈنگ کو فروغ ہونا چاہیے، امپورٹ ایکسپورٹ کو فروغ ملنا چاہیے، کاروبار میں ترقی ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ظاہر جب ہوں گی تو آٹومیٹکلی جابس بھی آئیں گی اور اچھی سیلریز بھی آفر ہوں گی. لیکن یہ کہ جو صحافت میں آنا چاہتے ہیں وہ ضرور آئے، لیکن پڑھ لکھ کے آئے، میں سمجھتا ہوں. تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا. تھینک یو. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کی اور بھی بہت سی کامیابیاں ملیں گی اور ہمارے ویورس کو بھی آپ کی باتیں سن کے بہت فائدہ ملے گا. بہت شکریہ. تھینک یو.